عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث وعشره بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر وموعظه في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما للنجم منور. تقام الأبرار من حوض كوثري شرابا ظهورا خاليا مقدري. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منذري وعلى آلك صلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من الخالق الأكبر. درش پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھیا سیٹ کر لو ایک بار. خوب اچھی طرح کر لیا. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ میں تو سوچ رہا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسلسل 11 جلسے سننے کے بعد آپ لوگ شاید آرام کریں، تھک گئے بہت، لیکن آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہو گئے. یہ آپ کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. آمین. میرا حال آپ کے سامنے ظاہر ہے. 11ویں تاریخ کو 2 جلسوں میں ایک بیان مسجد میں کرنا پڑا. وہاں پر جیب میں رکھنے والا ایک مائک رکھ دیے، یہاں لگا دو اور جیب میں رکھ لو. تو اس مائک نے آواز کتنی پہنچائی یہ تو نہیں معلوم، لیکن حلق کی جتنی طاقت تھی وہ نکال دی، اتنا ضرور معلوم. بہرحال جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، اس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گا. ہمارا تو سوچنا یہ ہے کہ جب تک آواز ساتھ دے سبحان اللہ، اور اگر بعض اوقات آواز ساتھ نہ بھی دے تو ہم اپنے جذبات آپ لوگوں پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمائش عادل صاحب نے کی تھی مجھ سے، تو ان کی فرمائش پوری کر دوں. اناؤنسر آدمی ماشاءاللہ ہر اسٹیج میں نظامتی سنبھال رہے ہیں، اور ابھی 10 جلسے اور کرنا ہے. بھائی ان کو خوش رکھنا ضروری ہے، تو ان کی بھی ضیافت ہو جائے اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی حاصل ہو جائیں. اجازت ہے میں ایسی تقریر کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور درود پاک نذرانے پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آواز بلند درود پاک نذرانے پیش کرو. اللهم صل على سيدنا
بس فرمائش پوری کر رہا ہوں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے، ساتھ اپنے نہ جائے گا دنیا سے کچھ، ساتھ اپنے نہ جائے گا دنیا سے کچھ، اس کی الفت کو دل سے جدا کیجئے، اس کی الفت کو دل سے جدا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے، ساتھ اپنے نہ جائے گا دنیا سے کچھ، اس کی الفت کو دل سے کیا جدا کے رکھے ہو کیوں؟ زندگی کا بھروسہ، یہ ہمارے پیر و مرشد کا کلام ہے، اور ماشاءاللہ مجمع میں اکثریت حضرت کے مریدوں کی ہوئی غالباً، اور چاہنے والے ہمارے بھائی ہیں۔ تو تمہارے پیر صاحب نے جو کلام لکھا ہے، جس کو کبھی غور سے تم نے پڑھا ہے؟ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، بولو بھروسہ ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگوں کو بھروسہ کہ ہم زندہ رہیں گے مریں گے نہیں؟ بولو کتنے لوگ ہو؟ ارے ایک جنی بھی تو ہاتھ اٹھا دے بھائی، جس کو یہ یقین ہو کہ مریں گے نہیں۔ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، عادل صاحب آپ بھی اٹھا دیجیے، نہیں اٹھا رہے؟ ارے کوئی اللہ کا بندہ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، بچے ہیں وہ بھی نہیں اٹھا رہے، بڑے ہیں وہ بھی نہیں اٹھا رہے، جوان ہیں وہ بھی نہیں اٹھا رہے، اصغر عمر ہے وہ بھی نہیں اٹھا رہے، یعنی سب کو یہ یقین ہے کہ مرنا ہے۔ امام صاحب آگے آئیے، سب کو یقین ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کس کو یقین ہے مرنا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ واہ، میں بھی اٹھا دوں۔ یعنی اسٹیج سے لے کے مجمع تک جتنے بھی حضرات ہیں سب کو یہ یقین ہے؟ یقین ہے؟ کس کے بولو؟ یقین پکا یقین، تھوڑا بہت ڈاؤٹ، تھوڑا سا جتنا ذرا، بالکل پکا، ماشاء اللہ بالکل پکا یقین۔ اچھا جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے اور اس کو اگر پکا یقین ہو جائے کہ مجھ کو اس سال حج کرنے جانا ہے، ویزا آ جائے، ٹکٹ آ جائے، ڈیٹ آ جائے، اور بالکل پکا ارادہ کرے، سب چیزیں کنفرم ہو گئی، ٹکٹ بھی آ گئی ہے، ویزا بھی مل گیا الحمدللہ، حج کمیٹی سے بھرا تھا تو وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر بھی آ گیا کہ آپ کا حج کا فارم منظور ہو گیا، مبارک ہو آپ کو۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ تیاری کرتے ہو؟ کب کرتے ہو؟ یقین ہو گیا، بالکل پکا ہو گیا بھائی، پکا یقین ہوا نا حج کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی کالو صاحب حج کرنے گئے تھے، پتا چلا حج میں جانے کے 1.5 مہینے پہلے کالو صاحب اور عبد القادر صاحب باندھا میں حاضر۔ میں نے کہا جب خیریت کیسے آنا ہوا؟ کہا حج میں جا رہا ہوں تو دل میں تمنا تھی کہ سرکار کے دربار میں حاضری دینے سے پہلے اپنے مرشد کے دربار میں حاضری دوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے سے کام ٹائم میں کام بڑھ جاتا ہے، وقت ملتا نہیں ہے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو وقت سے پہلے تیاری مکمل کر لے، ہر چیز کا انتظام کر لے۔ اسی لیے حضرت ہم نے پہلے سوچا جا کے اپنے مرشد سے ملاقات کر لیں۔ ہم نے اچھا اور کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ احرام بھی خرید لیا ہے، جانماز بھی خرید لی ہے،
نئے جوڑے بھی سلوا لیے ہیں، بریک کیس بھی لے لیا ہے. ہم نے کہا اتنے پہلے سے انتظام کر رہے ہیں آپ، بہادر پہلے سے تیاری کرنا پڑے گی. حج میں جانا ہے، بالکل پکا یقین ہو گیا ہے تو پہلے سے تیاری شروع ہو گئی. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو. ہاں، ملوا کا پیڑا بہت پرانا ہو گیا. للولی کے بعد ملوا کا نمبر آیا. اب ملوا کے بعد تلاش کروں گا کہیں اور کے پیڑے. واگنیر کا پیڑا تھوک دو منہ سے. میرے ساتھ بولتے رہنا، تم بولتے رہو گے تو ہم بھی بولتے رہیں گے. تو یہ یقین ہو گیا کہ حج میں جانا ہے تو تاریخ آنے سے پہلے مثال کے طور پر 15 تاریخ آ گئی، مارچ کی 15 تاریخ کو آپ کو حج کرنے جانا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے سے سارا سامان باندھنا شروع کر دیا، پہلے سے کپڑے سلوا لیے، پہلے سے احرام خرید لیا، کفن خرید لیا، جا نماز خرید لی، راستے کے سامان کا پورا انتظام کر لیا، پیسے کا انتظام کر لیا، پورا معقول انتظام کر کے تیاری پہلے سے کر کے مکمل بیٹھے ہوئے آپ. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ بولو ہوتا ہے. یہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ ایسا کرو جس دن ٹکٹ ہو، جس دن کورونا ہو تم کو، اسی دن گھر میں کہو ابا حج میں جانا ہے، ہمارے جوڑے سلوا دو. بکس لے آؤ، جانواز لے آؤ، احرام لے آؤ، پیسے کا انتظام کرو. تو گھر والے کیا کہیں گے؟ بیٹا حج میں جانا تھا تو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے تھی، وقت آنے سے پہلے مکمل تیاری کرنا چاہیے تھی، اور تو بعد میں تیاری کر رہا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کی جاتی. اچھا اب آپ یہ بتائیے، آپ پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ جس دن اڑنا ہوتا ہے اسی دن تیاری کرتے ہیں؟ کس کے بولو؟ پہلے سے تیاری کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو بھائی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو تیاری؟ بتاؤ. حضرت اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم کو یقین ہو گیا ہے، ٹکٹ آ گیا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اس سال مجھے حج کرنے 15 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہونا ہے. تو وقت سے پہلے عقل بندی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم پوری مکمل تیاری کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو یہ یقین پختہ ہو گیا ہے کہ ہم کو حج کرنے جانا ہے. یقین پختہ ہو گیا تو پہلے تیاری کری. مرنا ہے یہ یقین پختہ ہے کہ کچا ہے؟ بولو نا. تیاری کر لی ہے؟ کیوں تیاری نہیں کری؟ ایک لطیفہ یاد آئی ہے مجھے. اکبر بادشاہ باغ میں ٹہل رہے تھے، ٹہلتے ٹہلتے سوکھی لکڑی ہاتھ میں آ گئی، ایسی اٹھا لی. اب جو ساتھ میں خوشامد پسند لوگ رہتے ہیں، تعریف کرنے والے، جھوٹی تعریف کرتے چلے جا رہے، کرتے چلے جا رہے. کیوں؟ تاکہ انعام ملے، پیسہ ملے. آج بھی ہے نا ایسے جو پیچھے پیچھے گھومتے ہیں. بادشاہ ڈنڈی ہاتھ میں لیے ہوتا، فوراً وہ کام آئی، حضور یہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈی. یقیناً کوئی بہت بڑی خاص بات ہے. ہندوستان کا بادشاہ فالتو ڈنڈی تو ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتا. اس کے اندر کچھ راز ہے. حضرت کیا راز ہے؟ کہا نہیں بھائی ایسی لیا. کہا ہو ہی نہیں سکتا. مغل اعظم ہندوستان کا بادشاہ، پورے ہندوستان میں حکومت ہے جس کی، اس کے بعد اتنا وقت ہے کہ فالتو لکڑی ہاتھ میں لی. بادشاہ نے سوچا جی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، اب بات تو گھمانی پڑے گی بھائی. کہا ہاں اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے. یہ خالی لکڑی نہیں ہے بلکہ یہ بیوقوف اعظم کا خطاب ہے. اچھا حضرت کس کو ملے گا؟ کہا دربار لگے گا تب بتائیں گے. دربار لگا، بڑے بڑے حاکم بیٹھے ہوئے، وزیر بیٹھے ہوئے، سپہ سالار بیٹھے ہوئے، ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے. اکبر بادشاہ نے بلایا، مولوی صاحب یہاں آئیے. کہا یہ بیوقوف اعظم کا خطاب ہے کہ لکڑی آپ کی نظر میں اس دربار میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اس کو یہ لکڑی دے دیجیے. اب مولوی صاحب بیچارے سیدھے سادے آدمی پورے دربار میں نظر اٹھائی، سب کو دیکھتے رہے، بہت دیر تک دیکھتے رہے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا. اپنی جیب میں ڈنڈی رکھی بیٹھ گئے. لوگ ہنس دیے، لوگ ہنس دیے. یعنی کہ مولوی صاحب کو پورے دربار میں اپنے سے بڑا کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا، اس لیے اپنی جیب میں ڈنڈی رکھ کے بیٹھ گئے. بات ختم ہو گئی. جب اکبر بادشاہ کا آخری وقت آیا، بیمار پڑ گئے ہو، تو سب لوگ جا رہے تھے ملاقات کرنے کے لیے. جا کے دیکھ رہے تھے
تو یہ مولوی صاحب بھی پہنچے. السلام علیکم. کہا حضرت خیریت ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا کہ خیریت. اب تو آخری سفر کی تیاری ہے. حضرت آخری سفر کیا مطلب؟ کہاں مطلب آخری سفر ہے؟ جا رہا ہوں. حضرت آخری سفر ہے، کب واپس آئیں گے؟ کہا مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو، اب واپس تھوڑی نہ آئیں گے. کہیں نہیں 2-4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 10 مہینے بعد آئیں گے. تو واپس کب آئیں گے؟ کہا مولوی صاحب اب اس سفر میں جا رہا ہوں کہ اب پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گا. حضور کیا بات کر رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں آؤں گا. کہا بالکل پکا یقین ہے؟ کہا نہیں آؤں گا. اچھا تو مبارک ہو. مولوی صاحب کائی کی مبارکباد ہے. کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، اتنے عقل مند کہ جب آپ دلی سے لاہور شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، صرف 2.5 گھنٹے کے لیے شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، تو حضور والا 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی تھی. 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی تھی. راستے صاف کیے جاتے تھے، خیمے جگہ جگہ لگائے جاتے تھے، پورا مچان بنایا جاتا تھا، ہر قسم کا انتظام ہوتا تھا، آرام کا انتظام، بیٹھنے کے لیے الگ جگہ، لیٹنے کے لیے الگ جگہ، آرام کرنے کے لیے الگ جگہ، کھانا کھانے کی الگ جگہ، پورا معقول انتظام کیا جاتا تھا. 6 مہینے پہلے سے تیاری کر دی جاتی تھی، تیاری شروع ہو جاتی تھی. اور حضور آپ سے 2.5 گھنٹے کا وقت وہاں گزارتے تھے. اب تو آپ ایسے سفر میں جا رہے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو حضور آپ نے تو اتنی اچھی تیاری کری ہوگی، اتنی اچھی تیاری کری ہوگی. ارے 2.5 دن کے لیے تو اعلیٰ قسم کے خیمے لگتے تھے، 2.5 دن کے لیے، 2.5 گھنٹے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اعلیٰ قسم کے خیمے لگائے جاتے تھے، ہر آرام کا سامان مہیا کرایا جاتا تھا. حضور اب تو آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے آپ کو لوٹ کر نہیں آنا. تو آپ تو بادشاہ ہے، بہت عقل مند ہے، تو آپ نے تو وہاں ضرور کوئی بہترین محل بنایا ہوگا. سرکار بتائیے نا کتنے محل بنائے، کتنے محل بنائے. اب یہ مولوی صاحب سوال کر رہے ہیں، اکبر بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا حضور رو کیوں رہے؟ کہا نہیں مولوی صاحب افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کے محل بناتا رہا، دنیا میں میناریں بناتا رہا، دنیا میں عمارتیں بناتا رہا. افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر کا کوئی انتظام نہیں کیا، وہاں کے لیے کوئی محل نہیں بنایا. کہا حضور کوئی محل نہیں بنایا؟ کہا نہیں بنایا. کہا اچھا حضور یہ ڈنڈی جو ہے جو آپ دربار نے ہم کو دی تھی نا، ابھی آپ پکڑ لیجیے، میری طرف سے آپ کو انعام. اب بتاؤ کتنے لوگوں کو ہم ڈنڈی دیں؟ بولو کتنے لوگ ہیں جس ڈنڈی کے مستحق ہیں؟ ہر نفس یہ سوچ کے ذکر نبی کرو، ہر نفس یہ سوچ کے ذکر نبی کرو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہے. نجبنا سکندر کا بادشاہ تختے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے. ارے کتنے مفلس ہو گئے، کتنے سمنگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے. جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے شہنشاہ وقت اپنے محل سے باہر آ گئے. جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسمان، ہم بخود ہیں مقبروں میں ہونا کچھ بھی نہیں. جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشا کچھ بھی نہیں. کیا بھروسہ ہے اس نگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا. بولو یقین ہے کل تک زندہ رہو گے؟ بھروسہ ہے؟ نہیں بھروسہ تو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو بھائی؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ صبح ہوتی ہمارے پاس آ جاتا، دعا کر دیجیے، تعمیر دے دیجیے، بہت روزگار ہے، بہت پریشانی، کام نظر نہیں چلتا. فجر کی نماز پڑھتے ہو اور پڑھتے ہو، ایسا ٹائم نہیں ملتا. اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو. نوکری میں جاتے اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو. جس چیز کا بھروسہ نہیں، زندگی کب سانس ٹوٹ جائے، کب دم نکل جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. جمع کرے جا رہا ہے. دعا کر دیجیے 1 فلیٹ ہو گیا ہے، 4 اور ہو جائیں، 20
20 مشینیں ہیں دعا کر دیجئے 40 ہو جائیں، 1 لاکھ ہو گیا دعا کر دیجئے 100 لاکھ ہو جائے، 1 کروڑ کے مالک حضرت پر اتنی دعا کر دیجیے مال وقت جائے. تو بے وقوف کبھی کسی سیٹ کو تو نے دیکھا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی قبر میں 1000 کے نوٹ کا تکیہ لگایا جا رہا ہے؟ بہت بڑا سیٹ مارا ہے، 1000 کے بندروں کا تکیہ لگاؤ، 500 کے بندروں کو بچھاؤ، گدا بچھاؤ، بہت بڑا سیٹ ہے، کروڑوں روپے چھوڑ کے مرا ہے، کم سے کم قبر میں 2-4-10 پیٹی تو لے جانے دو. کبھی ہوا ہے ایسا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ صحابہ کے پاس بچھا دو، چادر کی طرح استعمال کریں. کیوں؟ سیٹ صاحب مرے ہیں، 5-10 کروڑ چھوڑ کے مرے ہیں، 2-3 کروڑ قبر میں پہنچا دو. کیوں ہوا ایسا؟ ہوتا ہے. بولو بولو یار، بس سناٹا چھائی ہے، خاموش. حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے منہ چھپانا یہ نہایت درجہ کم عقلی کی دلیل ہے. یہ حقیقت ہے. روز تم مشاہدہ کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، محلے میں، شہر میں اس طرح کے منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. کیا حال ہے؟ انتقال ہو گیا، اگر انگلی پھول گئی تو انگوٹھی آدھی سے کاٹ کے نکال لیتے. سونے کا دانت اگر لگا ہے تو زبردستی ٹھوس کے انگلی جمع سے وہ نقلی دانت باہر نکال لیں گے. کیوں؟ نہیں، سب بیکار ہے. دم ٹوٹ گیا، ابھی تب ہمارا مال ہے، وارث ہوگا. اب جاؤ تم آ جا کر حساب دو، کتنا چھوڑا ہے، کتنا جائز طریقے سے کمایا، کتنا ناجائز طریقے سے کمایا، کتنے 2 نمبر سے کمایا، کتنے 3 نمبر سے کمایا، حلال روزی کے لیے کتنا پسینہ بہایا، کتنی بیواؤں کا مال ہڑپا، کتنے یتیموں کا مال کھایا. اب تم حساب دینا اور تمہارے مال کو تمہارے وارث استعمال کریں گے. بولو، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سنو اپنے مرشد کا کیا اشعار. زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے، ساتھ اپنے نجات دنیا سے کچھ اس کی الفت کو دل سے جدا کیجئے. مرنے والوں کو کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں، کیا ہمیں بھی اسی سمت جانا نہیں. مہربان اور اس پر ذرا کیجئے، مہربان اور اس پر ذرا کی. اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ سمجھتے نہیں. کبھی غور کرتے ہو یہ طریقہ کیا ہے؟ جان نکلتا ہے. لو مسلمانوں، اپنے ہاتھ سے میت کو اچھل لو، اپنے ہاتھ سے نہلاؤ، اپنے ہاتھوں سے کپڑا اچھلو. پھر کیا کرو؟ اپنے ہاتھ اٹھاؤ گہوارے میں اس کو رکھو. پھر کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے کاندھے میں سوار کرو، لے کے مسجد جاؤ. جانے کے بعد پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو. پھر کیا کرو؟ خود اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود، اور گڈھا کھودنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس لاش کو قبر میں اتار. پھر کیا کر؟ اپنے ہاتھوں سے پٹرے لگا اپنے ہاتھوں سے، اور پٹرے لگانے کے بعد مٹی سے چاروں طرف جمع ہونے لگا. اس کے بعد کیا کر؟ اپنے ہاتھوں سے مٹی چڑھا قبر پر. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولو، کرتے ہو؟ سب لوگ بولو. سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ ثواب کا کام ہے، بس اتنے ہی سمجھتے ہو خالی. ارے نادان، سبق لے سبق سے. یہ وہ میرا بھائی ہے، یا وہ یہ میرا رشتے دار ہے جو میرے ساتھ رہا کرتا تھا، میرے ساتھ نماز پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا، میرے ساتھ مذہب جایا کرتا تھا، میرے پاس رات میں آ کر بیٹھا کرتا تھا. ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے. ہماری طرح ہی چلتا تھا، ہماری طرح بولتا تھا، ہماری طرح سنتا تھا، ہماری طرح دیکھتا تھا، ہماری طرح سوچتا تھا. لیکن سنو، آج اس کی روح نکل گئی. ابھی کتنا مجبور ہو گیا، کتنا لاچار ہو گیا. ہاتھ ہے چل نہیں سکتا، پیر ہے
गर्म पानी डाला तो भी कुछ नहीं बोलेगा, ठंडा पानी डाला तो भी कुछ नहीं बोलेगा। अरे कितना मजबूर हो गया, करोड़पति था लेकिन कितना मजबूर हो गया। आज किस तरीके से पड़ा हुआ है, हमने पैर सीधा कर दिया तो हो गया, पैर समेट दिया तो समेट गया। अल्लाह अकबर, हमने कसनाया उसने कुछ नहीं बोला, हमने अपने हाथों से इसको गहवारे पर रखा और उसके बाद अपने कांधों पर सवार करके इसको मस्जिद तक लेके गए और जाकर हमने इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करी और फिर इसको अपने हाथ कांधे पर सवार किए लेके जाके कब्रिस्तान में उतारा। क्या मतलब ये है, वो नादान, वो इंसान, वो जवाब के साथ काम ले। जिस तरह आज तेरा भाई मजबूर हो गया, जिस तरह आज तेरा ये रिश्तेदार मजबूर हो गया, जिसको तू नहला रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जो तुझे भी नहलाएंगे। जिस तरह आज तुझको कफन रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जो तुझे भी कफन देंगे। जिस तरह तू आज इसको कंधे पर सवार करा के और उसका जनाजा उठा के कब्रिस्तान लेके गया है, इसी तरह एक दिन आएगा लोग तुमको भी कब्रिस्तान तक लेकर जाएंगे। जिस तरह तुमने आज इसको मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दिया, इसी तरह लोग आएंगे और तुमको भी मिट्टी के ढेर की तरह दबा देंगे, मिट्टी के अंदर कर देंगे। वो नादान, इबरत हासिल कर। जिस तरह आज मेरा भाई ये जा रहा है, एक दिन आएगा मैं भी ऐसे जाऊंगा। बोलो, इबरत हासिल करते हो? यहाँ तो बाकायदा कब्रिस्तान में बैठ के फोन में बात हो रही। हाँ ठीक है, डिलीवरी ले लो, अभी हम आ रहे हैं, 10 मिनट बाद आते हैं कारखाने। हाँ माल लिया, चेक बुक रखी। क्या हाल है गफलत का, क्या हाल है? मरने वालों को क्या तुमने देखा नहीं? क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं है? क्या हमें भी इसी दिन से जाना नहीं? मेहरबान और इस पर करा कीजिए नादान, और का ये आंखों से देख नहीं रहा तू? करोड़पति है, इंतकाल हो गया, क्या सादे पैसे लेके जा रहा है? लखपति है, इंतकाल हो गया, क्या सादे पैसे लेके जा रहा है? फकीर है, इंतकाल हो गया, क्या सादे पैसे लेके जा रहा है? नहीं, बल्कि लेके क्या जा रहा है? जो अमल नहीं किए वो लेके जा रहा है, जो बुराई करी वो लेके जा रहा है। अब इसका हिसाब किताब कयामत के दिन को अल्लाह तबारक व तआला फिक्र आखिरत अता फरमाए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा की। मौत से कोई बच्चा है? बच्चे भी बैठे दर ज़ियाफत करते, लतीफा याद आई है। मरना है। एक साहब थे, बहुत परेशान, पैसे साथ में रहे नहीं, दिन भर बच्चे तारे देंगे। क्या किया तुमने हमारे लिए? देखो सामने वाला मोटरसाइकिल में घूम रहा है, सामने वाला कार में घूम रहा है, तुमने हमारे को किया? हर वक्त बच्चे ताने देते बेचारा मजबूर हो गए। एक दिन सोचने लगा जाऊं, जाकर आत्महत्या कर लूं, खुदकुशी। पहुंचा जंगल पहुंचने के बाद टाल पे रस्सी बांधने के बाद गले में फन्ना डाला और दूसरी डाल से कूद गया। इतनी झटके के साथ कूदा कि वो भी नीचे आया, साथ में डाल भी नीचे आया। बड़ा गुस्सा आया, कम्बा मरने के लिए आया था, यहाँ भी साथ दे दिया, क्या करूं? मैं फांसी वाला प्रोग्राम कैंसिल। अब क्या करूं? अब जाऊं, जाके नदी में कूद जाऊं। ताप्ती गंगा है ना, ऐसी नदी होगी कोई? जाऊं, जाके वहां पर कूद जाऊं। पहुंचे, जाने के बाद नदी में छलांग मार दी, एक मछुआरे ने बचा लिया। बहुत तेज गुस्सा है मछुआरे के ऊपर, मर्दू तूने बेकार बचा लिया, क्या करूं? सोचा जाऊं, जाकर पटरियों में लेट जाऊं। लेट जाने के बाद इंजन आएगा, मुंडी अलग हो जाएगी, धड़ा अलग हो जाएगा, गुस्सा खत्म। पहुंचे पटरियों में, देखा वहां भी साफ पहुंचे। क्या कर रहे हो, क्यों लेटे हो? उठो। कहा नहीं, हम अपनी जान दे रहे हैं। कहा बेवकूफ आदमी, अभी तेरा वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो तुझको मोहलत नहीं दी जाएगी। अभी तेरा वक्त नहीं आया, जान देने की कोशिश कर रहा है, मरेगा नहीं। कहा तुम कैसे जानते हो? कैसे जानते हो तुम? कैसे जानते हो? हम तो रूह कब्जे करते हैं सबकी। अच्छा तो मलकन मौत हो, मौत का फरिश्ता हो। तभी हमारा वक्त नहीं आया? नहीं, तुम्हारा वक्त नहीं आया। कहा नहीं भाई, हम तो चाहते हैं कि मर जाए, तंग आ गए, धंधा चलता नहीं, पैसे है ही नहीं, क्या करें? ठीक है, क्या करेंगे? ये बच्चे रोज आना सुबह शाम उठते हैं,
بہانے دیتے ہیں بچوں کو دیکھ کے ہم کو بہت برا لگتا ہے. چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں, ان کے لیے کچھ پیسہ جمع کروں, کچھ ایسا انتظام کر دوں تاکہ یہ سکون کے ساتھ رہے, لیکن کچھ کام دھندا چلتا نہیں. تو اب کیا کریں, اس سے اچھا مر جائیں. وہ پریشان نہیں ہو, تم جاؤ دوا خانہ کھول لو, دوا خانہ کھول لو, مریض آئیں گے. کہا تو کون ڈاکٹر ہے؟ کہا تم ڈاکٹر نہیں لیکن ہم تم کو نسخہ بتا رہے ہیں. مریض آئیں گے؟ کہاں آئیں گے. تم کھٹیا پہ لٹا دے, ایک کھٹیا دے رہے ہیں, اس کھٹیا پہ لٹال دے. کہا پھر؟ کہا دیکھنا تم, اگر ہم سرحانے کھڑے ہوئے تمہیں نظر آئیں تو سمجھ لینا یہ مرنے والا ہے, اس کو فوراً بھگا دینا. اور اگر پہچانے کھڑے دیکھنا تو تم کچھ بھی چورن, آٹا, شکر, نمک پیس کے دے دینا, وہ مرے گا نہیں, بچ جائے گا. کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وعدہ کرو آؤ گے. کہاں ایسا نہ ہو کہ ہم کھٹیا میں بچھا کے بیٹھ جائیں اور مریض آنے لگے تم نہیں آؤ. کہا نہیں تم کام شروع کرو. اب آپ نے بورڈ لگا دیا, لا علاج مریضوں کا علاج ہوتا ہے. جو مرتا ہو وہ آ جائے, اس کا علاج ہو جائے گا. لوگوں نے کہا یہ بیوقوف آدمی جس کے پاس بیڑی پینے کے پیسے نہیں ڈاکٹر بن گیا ہے. لیکن لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی کوئی نسخہ مل گیا ہو, کوئی حکیم صاحب سے دوستی ہو گئی ہو, کچھ مل گیا ہو, کچھ وظیفہ دیفا ہے نا. آج کل وظیفے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے. آمین. چھپواتے ہیں, انقلاب پڑھو, میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے, گما ہوا کام واپس آئے. اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو عقل سلیم. آمین. خیر وہ لگا دیا, مریض آیا, لیٹو. مریض لیٹ گیا, دیکھا حضرت ملکن موت سرحانے کھڑے, فوراً اس کو لے جاؤ. اب لے کر آئے ہو بیوقوف, یہ مرنے والا ہے. ارے کہیں بھی علاج کرا لے, یہ بچے گا نہیں, اس کے لیے کوئی دوا ہے ہی نہیں, یہ مر جائے گا. فوراً لے کے جا فوراً. حکیم صاحب کو چلا, کوئی دوا نہیں دے سکتا اس کو, تم کو پہلے لانا چاہیے. اس وقت لے کر آ رہے ہو, تمہیں معلوم ہے اندر کی ساری مشینیں خراب ہو چکی ہیں, چند دنوں کا مہمان ہے. اتفاق سے بھگا دے تو وہ مر بھی جائے گا. پھر دوسرا مریض آئے, دیکھیں حضرت ملکن موت جب پیسے آنے کھڑے, ٹھیک ہے بہت ٹف کیس ہے, اتنے پیسے لگیں گے لیکن میں صحیح کر دوں گا. فوراً جائیں, وہی نمک مرچ اللہ جانے کیا کیا وہ پڑیا بنا کے دے لو, کھا لے. وہ کھایا, صحیح ہو گیا. اوہ اتنا شورا ہو گیا کہ اب دولت بختی چلی جا رہی ہے. اب بچے جو پہلے تانے دیا کرتے تھے اب بیٹی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اعلیٰ قسم کا گھر بن گیا, بنگلہ بن گیا, اور خوشحالی 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 خوشحالی, بہت نام ہو گیا. دور دور سے مریض آنے لگے. ایک دن کیا ہوا, اچانک حکیم صاحب کے پیٹ میں درد ہونے لگا. کہنے لگے یار ہم بھی ذرا کھٹیا میں لیٹ کے دیکھیں کیا حال ہے. دیکھ کھٹیا میں لیٹ کے دیکھا جائے, آج ساری تقریر ہو رہی ہے, کھٹیا میں لیٹ کے دیکھا جائے کیا حال ہے. کھٹیا میں جا کے لیٹے, جو دیکھا حضرت ملکن موت سرانے کھڑے ہوئے. بڑا سکون ملا, لیکن پھر نظر اٹھا کے دیکھیے, دیکھا آج بھی کھڑے, پھر یہاں کی وجہ سر کرنے کی وجہ یہاں سر کیا, یہاں پر تھوڑی دیر بعد دیکھا حضرت ملکن موت سرانے کھڑے. یا اللہ اب کیا کریں. اب ایک بار سر یہاں کرتا ہے, ایک بار سر یہاں کرتا ہے, ایک بار سر یہاں کرتا ہے, پیر وہاں, یہاں تک, وہاں پر, یہاں تک, وہاں پر, بار بار ایسی کر رہا ہے. اس اس میں کہ حضرت ملکن موت پہچانے ہو جائے, لیکن جب دیکھتا تو سرانے کھڑے ہوئے. بچوں نے دیکھا, لگتا ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, کسی کا چین نہیں ہے. دیکھو پلنگ میں کتنی بے قراری ہے, ذرا بھی چین نہیں مل رہا ان کو. کیا کریں, کبھی سرکار کرتے, کبھی سرکار کرتے, ادھر ادھر پراسی کھا رہے ہیں. لگتا بہت وقت تکلیف ہے. ایک کام کرو, چلی جاؤ, رسی لے کر آؤ, رسی لے کر آؤ. رسی لے کر دونوں بچے آئے, آنے کے بعد ایک نے پیر پکڑے, ایک نے ہاتھ پکڑے, دوسرے نے رسی سے باندھ دیا کھٹیا کے ساتھ. کہا چپ چاپ پڑے ہو ایسے ہی. پھر کیا حسرت, کیا حسرت. ملکن موت کی طرف دیکھا, حقیقت ہے جب وقت آ جاتا ہے تب کوئی نہیں بچتا, اور جب وقت نہیں آتا ہے
تو چاہے آدمی کتنی کوشش کر لے نہیں پہنچ پاتا. افسوس کہ ان اولاد کی خاطر، ان بچوں کی خاطر ہم نے اپنی جان دینے کی سوچی. آج یہی بچے مجھے کھٹیا سے باندھ کر چلے گئے. اگر یہ بچے مجھے کھٹیا سے نہ باندھتے تو میں زندگی بھر کرموں سے بدلتا رہتا. بولو مرے کہ نہیں مرے؟ مرے. ہم کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ تیاری ہے مکمل؟ اور شعر سنو. زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے، ساتھ اپنے نہ جائے گا دنیا سے کچھ، اس کی الفت کو دل سے جدا کیجیے. جانے عزیزوں کے جمگٹ کہاں، غم جو ٹوٹا تو سب چھوڑ کر چل دیے، غم جو ٹوٹا تو سب چھوڑ کر چل دیے. قبر میں کس کا کس سے گلا کیجیے، قبر میں کس کا کس سے گلا کیجیے. بولو حقیقت ہے. گھر میں اے سی ہے، دلہ پگتا. بعض گھروں میں حضرت میں گیا دعا کے لیے، اللہ اکبر، ایسی ایسی چھتیں بنائی ہیں، ایسی ایسی چھتیں بے تین گھماؤدار، وہاں جھومر لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، نیلا پیلا ہرا گلابی اعلیٰ قسم کا قالین، اے سی لگا ہوا، ٹائلز لگے ہوئے، کلب کے گدے، پورا گھر بالکل ایک لاکھ کا. کیوں؟ یہاں گھر تو بنا لیا تو نے، اچھا اپنے اعمال صحیح کیے تو نے؟ قبر میں لیٹنا اس کے بارے میں سوچا؟ آج جو تو اے سی میں سو رہا ہے، قبر کی تختی کے بارے میں تو نے سوچا ہے؟ جب قبر دبائے گی تو ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی. سوچا ہے کبھی تو نے؟ جب تو قبر میں پہنچے گا سوال جواب ہو گئے. اگر اچھے عمل کیے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور اگر برے عمل ہیں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی کھڑکی کھلے گی. اور اچانک کیا ہوگا؟ ایک بھیانک شخص اللہ اکبر آگے بڑھے گی، میت دے کے بلبلا جائے گی. یہ کون ہے؟ آپ کے کھولے منہ سے نکل رہے ہیں. کس قدر بھیانک شکل ہے، کس قدر تکلیف دے. دور اگو دور، تمہارے چہرے کو دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے، تمہارے چہرے کو دیکھ کے میں گھبرا رہا ہوں. کس قدر گرمی ہے. فوراً نکل جاؤ. کہ نہیں، ہم وہی ہیں جسے تم محبت کرتے تھے. ہم تمہارا شراب پینا ہے، ہم تمہارا زنا کرنا ہے، ہم تمہارا غیبت کرنا ہے، ہم تمہارا ماں باپ کو ستانا ہے، ہم نماز کو چھوڑنا ہے، ہم 2 نمبر کا مال کھانا ہے، حرام کاری کرنا ہے. کیوں گھبرا رہے ہو؟ زندگی بھر تم نے یہی تو کیا. اب جو کیا اس کی سزا بھگت. اب ہم تیرے پاس مسلط رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، اور ہم تجھے ہر سیکنڈ تکلیف پہنچاتے رہیں گے. بولو. اے سی تو لگا لیا گھر کے اندر، جھومر تو لگا لیا، قبر کا خیال کیا، اندھیری رات کا خیال کیا، اس کوٹری کا خیال کیا کہ جہاں پر قیامت آ رہنا ہے وہاں کی سیکرٹری اگر ناکام کچھ گھنٹوں کے لیے پیپر ہوتا ہے اسکول میں، پیپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کچھ گھنٹوں کے لیے. ایگزام ہال ہے، ایگزام ہال پہنچتے ہیں دعا کرنے حضرت آپ کے پاس آتے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے. پریکشا ہے کیا ہوتی ہے پریکشا؟ بچے کو کاپی دے دیجیے، پرچہ دے دیے گا، 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیے گا. اب بیٹا یہ وقت ہے میرے پاس، جو چاہے کر، جو چاہے کر. یہ پرچہ ہے، سوال پڑھتا جا، اس کے جواب لکھتا جا. عقل مند جو ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جیسی پرچہ ہاتھ میں آیا فوراً کاپی میں سوال جواب لکھنا شروع کر دیے، فوراً جواب لکھنا شروع کر دیے. اور جو آدھے عقل مند آدھے بیوقوف ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک آنسر لکھ لیا، کچھ آ رہے ہیں ادھر منڈی اٹھا کے سیدھے بیٹھو، بیٹھ گئے. پھر بازو والے کو دیکھ رہے ہیں
रिजल्ट आ गए, थोड़ी देर हो गई, इधर उधर टीपा टापी करी, फिर एक आध क्वेश्चन आ गया, फिर लिख लिए। थोड़ी देर, मैडम पानी पिए आए, मैडम पेशाब करिए आए, 3 घंटे पूरे कर रहे। और जो बिल्कुल गधई होते वो क्या करते, पूछा जा रहा है हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, वो लिख रहा है कि अभी बाजा शरीफ के जुलूस निकला था, छापा बाजार में हमने चापे खाई थी। सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका कहाँ है, नक्शे के अंदर बताओ। वो लिख रहा है हम गए थे जुम्मा सब्बा के साथ घूमने के लिए, वहां हमने चौपाटी में नहाया था। सवाल पूछ जवाब पूछ। और कुछ ऐसे अहमक किस्म के होते हैं, वो बैठे रहते, खाली पर्चा उतार दिया, बैठे 3 घंटे पूरे वो हंसते हुए चले आ रहे, पेपर यहाँ दिया है, रिजल्ट निकला, पकड़ाई कर मरदूद फेल हो गया, फिर खबीर। ऐसे होता कि नहीं होता, बोलो होता है। टीचर क्या करते हैं, आज मैं सिर्फ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में तुम देखते हो, खुद मुशाहिदा करते हो, वो बातें कर रहा हूँ मैं। टीचर क्या करती है, बोलो, एग्जाम हॉल में पेपर चल रहा है, मिसाल के तौर पर आदिल साहब की ड्यूटी लग गई, पेपर चल रहा है, पता चला आदिल साहब हाथ में डंडी लिए हुए हैं, और जो बच्चा गलत लिख रहा पढ़ाई करना शुरू करती, मजदूर गलत जवाब लिख रहा, 1 2 3 4 5 मार के चले आ रहा है। ऐसा होता है, बोलो जल्दी बोलो। नहीं, हम बोल बोल के थक नहीं रहा, तुम थक जाते हो, अजीब आदमी है यार, बोलो। नहीं होता ऐसे। अच्छा ऐसा होगा टीचर एग्जाम दे रही, किसी बच्चे ने गलत लिखा, बेटा गलत लिख रहा सही लिखो, ऐसा होता है। बल्कि क्या होता है, वो बच्चा जो बैठा है खाली चुपचाप, टीचर क्या करती है, मरदूद लिख नहीं रहा खबीर, देख ऐसा करती है टीचर, नहीं कहती ना। बल्कि टीचर क्या करती, वो चुपचाप खामोशी से ड्यूटी देती रहती है कि तुम एग्जाम हॉल के अंदर प्रेजेंट हो और शराफत से 3 घंटे पूरे करो, सीधे बैठे रहो, जब वक्त पूरा हो जाएगा कापी छीनी जाएगी। वो टहलती रहती है, उस्ताद टहलता रहता है, देखता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन उस्ताद टोकता नहीं है, उस्ताद काटता नहीं है, उस्ताद मारता नहीं है, खामोशी के साथ ड्यूटी देता रहता है। फिर क्या होता है, फिर घंटी बजती है, जैसी घंटी बजती है उस्ताद क्या करता है, और आगे बढ़ा, कापी छीनना शुरू करती, ला बेटा कापी दो कापी दो कापी दो, सबकी कापियां लेके जमा कर ली। अब उस वक्त कोई बच्चा कहे, सर उस्ताद मैडम हमको 2 सवाल के जवाब आते थे, हम बैठ के खजाने में लग गए, लिख नहीं पाए, कापी दे दीजिए, हम वो जवाब लिख दे। टीचर कापी देगी, सर हम सो गए थे, एग्जाम हाल में सो गए थे, नींद आ गई थी, तो कापी दे दीजिए, अब हम जवाब लिखते, हमको आता है। टीचर कापी देगा। कोई बच्चे का, सर हमने सारे सवाल लिख दिए, एक सवाल लिख दिए, कापी दे दिए, उस्ताद कापी देगा, बोलो नहीं देगा। भाई उस्ताद क्या कहेगा, बेटा तुमको 3 घंटे दिए गए, 3 घंटे दिए गए थे, कापी भी दी गई थी, पेंसिल भी तेरे पास थी, कटर भी तेरे पास था, रबड़ भी तेरे पास था, मेज भी थी, कुर्सी भी थी, पंखा भी चल रहा था, रोशनी भी थी, फुल फैसिलिटी तुझको अवेलेबल कराई गई थी। अकलमंदी तो ये थी बरखुरदार कि जब तेरे हाथ में कापी थी उसी वक्त लिख लेता, अब घंटी बज गई, अब तू एक सवाल का जवाब लिखने के लिए कापी मांग रहा है, अरे 1 लाइन लिखने का मौका नहीं दिया जाएगा तुझको, तो उसी वक्त अपनी कापी भरना चाहिए था, तुझे जो भी करना था उसी वक्त करना चाहिए था, जो वक्त तुझको दिया गया, अब घंटी बज गई, अब टाइम पूरा हो गया, अब कापी नहीं मिलेगी, अब रिजल्ट मिलेगा। बोली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जिंदगी अता फरमाई, तुझे दुनिया में भेज दिया, अरे नादान ये इम्तिहान कहाँ है, हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, इबादत के लिए पैदा किए गए हो, ताकि आजमाए तुम में से कौन अच्छा अमल करके आता है। ये एग्जाम हाल है, एग्जाम हाल है ये हमारा, और ये भी बता दिया गया था, ऐसा तुम कहीं भी चले जाओ, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास पहुंच के रहेगा। ये भी बता दिया गया था, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये भी बता दिया गया था, तुम्हारी
بتا دیا گیا تھا ان بشر ربک لشدید. بولو بتایا گیا تھا کہ نہیں؟ بولو بتایا گیا تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. تم کہیں بھی چلے جاؤ موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچے گا. قرآن نے ہم کو تو بتایا کہ نہیں بتایا؟ بولو قرآن نے بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں اذکر الموت فإنه حادم اللذات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من کرے تو فالموت او کما قال. پھر دنیا غریباً کان میں قابل سبھی روکوں. یہ سب چیزیں تمہارے پاس پہنچ گئی. علماء کرام نے تم کو بتایا دیکھو عبادت کے لیے پیدا کی گئے ہو. یہ جو زندگی جو تم کو ملی ہے قیامت میں جواب دینا پڑے گا تم کو. الحمد پڑھتے ہو مالک یوم الدین ہے سب چیز معلوم ہے. لیکن اس کے بعد بھی قبض الحواسی کا کیا حال ہے؟ ہر چیز بتا دی. عبادت کے لیے پیدا کی گئے ہو. یہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی گئی تاکہ آزمائیں تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. کہیں بھی چلے جاؤ موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچ کے رہے گا. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ یہ ایگزام حال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو ایگزام حال ہے. پیپر چل رہا ہے. اب گھنٹی بجنے سے پہلے عقل مندی یہ ہے کہ کاپی بھر لو. عقل مندی یہ ہے کاپی بھر لو. کیونکہ جس طرح ایگزام حال کے اندر سمجھدار بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت کو غنیمت جان کر جلدی جلدی سارے سوالوں کے جواب اپنی کاپی کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تاکہ گھنٹی بجنے سے پہلے اس کا پیپر پورا حل ہو جائے. وہ خوشی سے پورے آنسر لکھنے کے بعد اپنی کاپی کی ریڈنگ کرتا ہے اور ریویژن کرنے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ جلدی سے پیپر چھوٹے اور ہم گھر جائے. جب پیپر چھوٹتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اور جو بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں جب پیپر ختم ہوتا ہے سب سے جلدی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کافی چھن جاتی ہے. تو سنو ابھی ہماری زندگی چل رہی ہے. بہت سا فرشتہ ہمارے پاس نہیں آیا. ہم ایگزام حال کے اندر ہے. لیکن سنو ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا. پھر وہ تم سے کہے گا چلو اب روح واپس کرو جان واپس کرو. کتنا وقت ملنا تھا مل گیا. یہ رب کا فضل ہے. کسی کو 40 سال کسی کو 50 سال کسی کو 60 سال کسی کو 80 اور کسی کو 100. جب وقت پورا ہو گیا موت کا فرشتہ آ گیا. اب جان واپس کرو جو لکھ لیا قیامت کے دن کام آئے گا. بولو یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے حقیقت. اللہ تبارک و تعالی فکر آخرت عطا فرمائے. ابھی سانس چل رہی ہے. ابھی سانس چل رہی ہے. وقت غنیمت ہے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے. ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت آواز دے گی تم کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. نرم بستر پہ سونے والوں نرم بستر پہ سونے والوں قبر میں جا کے سونا پڑے گا. ارے اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. یہ وقت غنیمت ہے جو کرنا ہے نیکی. اللہ اکبر. حضرت اشعار پڑھا کرتے تھے کوئی دم دم جب یہ جاتا رہے گا. کوئی دم دم جب یہ جاتا رہے گا تو ہم دم بتا کس ناتا رہے گا. تو ہم دم بتا کس ناتا رہے گا. جو کرنا ہے نیکی تو کر جلد پیارے. جو کرنا ہے نیکی تو کر جلد پیارے. تیرے پیچھے پھر کون لاتا رہے گا. جو بوئے گا تو نخل نیکی کا یہاں پر. جو بوئے گا تو نخل نیکی کا یہاں پر تو پھل جا کے جنت میں کھاتا رہے گا. تو پھل جا کے جنت میں کھاتا رہے گا. تیرا خود ہی ڈنکا بجے گا جہاں میں. تیرا خود ہی ڈنکا بجے گا جہاں میں. جو حکم شریعت سناتا رہے گا. غنیمت ہے. وقت غنیمت ہے. یہ ہنسنا تیرا باغ عالم میں کھل کھل. یہ ہنسنا تیرا باغ عالم میں کھل کھل. تو
تجھے باد مردن رلاتا رہے گا. دیکھو امام صاحب حضرت یہ ہمارے عادل اور دوسرے امائے مساجد سب لوگ تقریر کرتے ہیں. مسلمانوں نماز پڑھو، شریعت پر عمل کرو، خیر خیرات کرو. سنتے ہی نہیں. ارے یار مولانا لوگوں کا کام ہی یہ کہنا ہے. نہ سنو تو جب جہنم میں جاؤ گے نا تمہارے چلانا پیاسے ہیں بہت پیاس لگی ہے، پیاس کے مارے زبانیں باہر آ گئی، کئی سال ہو گئے پکارتے ہوئے، تھوڑا سا پانی دے دو. چلاتے رہنا. 5 دنوں بعد، کئی سالوں بعد جہنم کا دروازہ پوچھا کیا ہے اور کیا ہے؟ اتنے دن ہو گئے پکارتے ہوئے تو ہماری سنتے نہیں، کب سے پکار رہے؟ کیوں؟ تم دنیا میں سنتے تھے، تمہارے پاس قرآن کا حکم پہنچتا تھا، شریعت کے بارے میں لوگ تم کو بتاتے تھے، علماء کرام تقریریں کرتے تھے، اور جمعے کے دن مسجدوں میں تقریریں ہوتی تھی، تم کو بتایا جاتا تھا، تم سنتے تھے. دنیا میں تو تم سنتے نہیں تھے. آج ہم نہیں سنتے. کیا کرو گے؟ وقت غنیمت ہے، اصلاح کر لو. اللہ تبارک و تعالی فکر آخرت عطا فرمائے. آمین. لے شعر میں 1 گھنٹہ ہو گیا. اور زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے، ساتھ اپنے نہ جائے گا دنیا سے کچھ، اس کی الفت کو دل سے جدا کی. چاہے دنیا سے پھر کوئی نہیں، قبر میں ساتھ کوئی بھی جاتا نہیں. کوئی جاتا ہے حضرت؟ صورت میں شاید دستور ہو تو میری اصلاح ہو جائے. بھائی انسان مرکب انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی اصلاح کر لیں. کوئی جاتا ہے کوئی جو کر بھائی جاؤ کہ دنیا سے پھر کوئی آسان نہیں، قبر میں ساتھ کوئی بھی جاتا نہیں. ارے ایسی دنیا کی خاطر مٹو کس لیے، ایسی دنیا کی خاطر مٹو کس لیے، کیوں ناکامی حکم خدا کی. اللہ اکبر. دوستوں کی خاطر نماز چھوڑ رہا ہے، بیوی کی خاطر ماں باپ کو گھر سے نکالتا ہے. ارے احمد گدھے، یہ کیا بیوی تیرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ یہ دوست جن کی خاطر تو آج مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، جن کے کہنے کی خاطر تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے گھومنے پھرنے جاتا ہے، یہ دوست آئیں گے تیری قبر میں لینے کے لیے. آج آپ نے یہ دفنے کے بعد وہاں کا کیوں ہم حال جانے، یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے حال جانے. جاؤ اکیلے رہو، جیسا بویا ہمارا کاٹنا، ہمارا تو کام ہی تھا دنیا میں تمہارا ساتھ دینا. بس کوئی جاتا ہے ساتھ میں بیوی کی محبت سے. اللہ بوڑھے ماں باپ آگے حضرت دعا کریے، ہمارا لڑکا ہمارے پاس نہیں آتا، شادی ہو گئی، بیوی کو لے کے الگ رہ رہا ہے. بے وقوف، قرآن کرم حبیب والے دن احسان ہے اور تو احسان ہی کر رہا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کے چوری کے پیچھے دم ہلاتا ہوا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ چوری تیرے ساتھ قبر میں جائے گی. کوئی ایک آدمی بھی گئی ہے قبر میں نہیں. ہمارے سر کے تاج تھے، بہت ہم کو چاہتے تھے، ہم جب کہتے تھے ڈمبس چلو فوراً ڈمبس چلے جاتے تھے. کبھی ہم کو نقاب کے لیے نہیں ٹوکا، کبھی ہم کو فلم دیکھنے کے لیے نہیں ٹوکا، کبھی ہم کو برے کاموں کے لیے نہیں ٹوکا، بلکہ ہم نے کہہ دیا بڈھے ماں باپ کو گھر سے نکال دو، فوراً نکال دیا. اتنا چاہنے والے تھے، ہر حکم پہ عمل کرتے تھے، ہمارے پیچھے کتے کی طرح زبان لٹکا کے گھومتے تھے. چلو انتقال ہو گیا، اب ہم جائیں ان کے ساتھ قبر میں لے جائے. ہوا ایسا ہوا
لا ایک لطیفہ اور سن. عادل صاحب سے ایک دن دیکھا, لطیفہ ہے یہ, سچی کا باتیں نہیں ہے, سمجھ گئے. جمعہ کا دن عادل صاحب کون تھی, پتہ بتاؤ, پہنچاؤ تو سنو. عادل صاحب جا رہے تھے, دیکھا کیا قبرستان میں, میں مان رہا ہوں, آپ بھی سوچیے, قبرستان میں ایک بیوی صاحبہ بیٹھی ہے, تازی تازی قبر بنی ہے, پنکھا لیے جل رہی ہے. عادل صاحب کے دل میں کس قدر خیال آیا, اللہ اکبر, کتنی نیک عورت ہے, دیکھو دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا, کس قدر محبت ہے اس کو, قبر میں پنکھا جل رہی بیٹھ کے. بڑا دل میں خیال آیا, چپ چاپ چلے گئے. دوسرے دن پھر نکلے, پھر دیکھا وہی عورت بیٹھی ہوئی ہے, پنکھا چل رہا ہے. کس قدر نیک عورت معلوم ہوتی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد بھی کس قدر خیال ہے, قبر میں پنکھا چل رہی, کتنا خیال کر رہی. بڑا دل میں اثر ہوا, گھر پہنچے اپنی بیوی سے کہنے لگے, دیکھو ایک تم ہو ذرا سی باتوں میں جھگڑا کرتی ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں, ایسی وفادار عورتیں ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, قبر میں بیٹھ کے پنکھا چل رہی ہے, 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں, ایسی عورتیں ہوتی وفادار. بیوی نے کہا کہ چاپ رہو, تم اپنے کام سے کام مطلب رکھو, تم کیا جانو عورتوں کی فطرت ہے. خیر چلیے. تیسرے دن دیکھا عادل صاحب نے, پھر وہی عورت بیٹھے پنکھا چل رہی. عادل صاحب سے نہ رہا گیا, پہنچ گیا, بہن صبر کرو, صبر کرو. کیا کر رہی ہے تم؟ کہا کچھ نہیں بھائی, یہ میرے شوہر کی قبر ہے, پنکھا چلے. کہا بہن صبر کرو, آخر ہر ایک کو ایک دن نصرت ہونا ہے, کوئی ہمیشہ تھوڑی نہ آیا. دادا رہا جب میں سکندر کا بادشاہ, تختے زمین میں سینکڑوں آئے چلے گئے, کتنے مفلس ہو گئے, کتنے تمندر ہو گئے, خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے. بہن سب کو ایک دن مرنا ہے, کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. بہن سب انتظام لو, صبر کرو. اب بھائی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے شوہر نے وصیت کری تھی کہ دیکھو جب تک میری قبر کی مٹی گیلی رہے تم دوسرا نکاح نہیں کرنا. میں روز آتی ہوں, پنکھا جل کے قبر کی مٹی سکھاتی ہوں, معلوم نہیں کون کم وقت تو ہاتھ میں آتا ہے, پانی ڈال کے چلا جاتا ہے. اس کی محبت میں نماز قضا کر رہے ہو, ماں باپ کو جھگڑا کر رہے ہو, اس کا حال یہ ہے. سب ایسی نہیں بھائی, سب ایسی نہیں. ماں بہنیں کل ناراض ہو جائیں, حضرات آپ ایک طرح سے سب کو کہہ دیا نہیں, کچھ ایک بیوی ہے, سب کی بات نہیں ہے, کچھ کی بات ہو رہی ہے. تو کس کی خاطر کس کی محبت میں مبتلا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے. ننگے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے, صرف تمہارے بدن کی بے حرمتی نہ ہو, جسم کی نمائش نہ ہو, اس لیے کفن لپیٹ کے تجھے قبر کے اندر پہنچا دیا جائے گا. وہاں کی فکر کر. وقت غنیمت جان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے, موقع غنیمت ہے. ابھی گھنٹی نہیں بجی, ابھی موت کا فرشتہ ہمارے پاس نہیں آیا, وقت غنیمت ہے. اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو قضائے عمری ادا کر, معافی مانگ لے. اگر گناہ ہو گئے تو معافی مانگ لے. اگر ماں باپ کو بتایا ہے تو پیر پکڑ کے ماں باپ سے معافی مانگ لے. اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیک کر توبہ کر لے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا مسلمانوں, ابھی سانس چل رہی ہے, گھنٹی نہیں بجی, ابھی اختیار ہے. چاہے تم مسجد میں آ کر نماز پڑھ لو, چاہے تو سنیما دیکھنے کے لیے چلے جاؤ, چاہے تو زمزم کھڑے ہو کر پی لو, چاہے تو شراب پیو, چاہے تو چغلی کرو, چاہے تو درود پڑھو, چاہے تو سلام کرو. ابھی اختیار ہے, وہاں جانا نہیں چاہے, کہیں بھی چلے جاؤ. دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں, وہ شباب کے ساتھ رہنا. قبول کہاں جا رہے ہو, اس کی وہ جواب کے ساتھ رہو, وقت غنیمت ہے. نہیں شیطان کی بہکانے میں آ گئے, بولا تو شیطان قرآن پڑھا تو نے, شیطان کی نقش قدم پر مت چل, اور یہ قرآن نقش قدم پر چل.
بزرگان دین کے نقش قدم پر چل چل دیکھو حضرت کیا فرماتے ہیں تاجداروں کے ناموں نشان تک میں تھے اولیاء کے نشان قدم بھی رہے آج بھی ان کے مرکز ہے رش کے جینا ہم چلے کس طرف فیصلہ ہاں ہم چلے کس طرف فیصلہ کی اب فیصلہ خود کر لو خود فیصلہ کر لو اکبر کی بھی قبر میں ہو آیا آگرہ میں ہے کوئی فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کوئی آ کے شمع جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہندوستان کا بادشاہ تھا اور اجمیر شریف میں گیا وہاں بھی گیا کیا شان ہے خواجہ کیا شان ہے لوگ کہتے سمجھے ارے وہاں تو بہت ٹھگنا شروع کر دیا کالی کالی ٹوپی لگا لیتے بس دھندا بنا لیا ہزاروں لوگوں کے پیٹ پل رہے ہیں بے وقوف ابھی تیرے سامنے خواجہ کی شان ظاہر نہیں ہوئی ہاں پردہ فرمانے کے بعد ہی کتوں کا پیٹ بھروا رہے ہیں کتوں کا پیٹ بھروا رہے ہیں دینے والا رب ہے بے وقوف ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لے خواجہ کا دیوانہ بن جائے دیکھو مزار مبارک میں اللہ اکبر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے کوئی پھول چڑھا رہا ہے اور ایک وہ بادشاہ کی مزار وہاں کھڑا ہوا گائیڈ یہ ہندوستان کے بادشاہ کی قبر ہے ہم نے کہا بقرات ہم کو معلوم ہے تبھی اندھیرا ہے اور اگر کسی اللہ کے ولی کی قبر ہوتی تو اجالا ہی اجالا ہوتا اجالا ہی کیوں ہوتا اس لیے ہوتا کہ مدینے کے پاور ہاؤس سے تار جڑا ہے کنیکشن مضبوط ہے نا تمہارے محلے میں بھی شہر میں بھی ہے پورا سورت دلہن بنا کتنے گھر سجے کچھ ایسے ہیں اندھیرا ہے کہ نہیں ہے بولو ان کی قسمت ہے نور والے سے تعلق نہیں ہے جس طرح بتی کے بغیر پنکھا بیکار جس طرح کرنٹ کے بغیر فریج بیکار لیا فریج 12,000 کی لایا ہوں 12,000 کی لا کے رکھ دیا کیا گائے کے لیے فریج کا کام کیا ہے پانی ٹھنڈا کرتی اچھا پانی ٹھنڈا کرتی لا کے رکھ دیا بکرات سے ہم گئے کھولا ہم نے اس میں تو پانی ٹھنڈا ہے نہیں پانی بالکل ٹھنڈا نہیں بھائی کہا نہیں فریج کا کام پانی ٹھنڈا کرنا ہے نہیں وہ تو ہے لیکن اس میں پانی ٹھنڈا نہیں ہو رہا بچہ آیا دوڑتا ہوا حضرت ابا ہمارے خط الحواس ہیں یہ فریج خرید لائے ہیں لیکن ابھی اس میں ہم لوگ جو ہے اپنے کپڑے رکھتے ہیں الماری کا کام کر رہی ہے کیوں کپڑے کیوں رکھتے کہتے ان کو چاہے فریج لیا ہے کرنٹ لے نہیں رہے فریج خرید لائے کرنٹ لے نہیں رہے ارے ٹھیک ہے فریج کا کام ہے پانی ٹھنڈا کرنا لیکن کب کرے گا ٹھنڈا کب کرے گا ارے جب کرنٹ پہنچے گا تب تو کرے گا نا اللہ یا رسول اللہ زندہ باد کرنٹ پہنچ ہی نہیں رہا ہے پانی ٹھنڈا ہو جائے کیوں ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا نا کیوں ایمان صاحب پنکھا چلے گا پنکھے کے کام میں چلنا ہوا دینا نہیں ہوا تو فورلان کمپنی کا ہے کھیتان کمپنی کا ہے اورینٹ کمپنی کا ہے ارے کوئی سی بھی کمپنی کا ہو بے وقوف لیکن جب تک کرنٹ نہیں ملے گا ہوا پھینکے گا ہی نہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی کھول کے نہیں بتاؤں گا ہر عمل دیکھ لو جنت میں لے جائیے نماز لے جائے گی یقیناً روزہ حج زکات خیر خیرات لیکن کب تبارک و تعالیٰ فکر آخرت آمین آمین اب مقطع سن لو تو بہت لمبی تقریر ہو گئی ہے اور آمین کہہ دینا انشاءاللہ جو بچے شیر ہیں اس میں تشریف پھر اور کبھی کریں گے غازی خوشنوا عقل دے گر خدا دل لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ اس
کے فتنوں سے محفوظ رکھے خدا، موت و ایمان پر ہو تو آمین آمین آمین۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیے دعا کی۔ سلامتی عطا فرما، آمین۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے
غفور الرحیم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، آمین، جو قصور ہو گئے ان کو معاف فرما، آمین، پروردگار وہ گناہ جو ہم جانتے ہیں یا وہ گناہ جو ہم نہیں جانتے، پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، آمین، الہ العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین، پروردگار جو نمازی ہیں ان نمازوں کو قبول فرما، آمین، الہ العالمین دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، آمین، تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ ہمارا سینہ بن جائے، آمین، پروردگار ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، آمین، الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، آمین، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا ہو جائے، آمین، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، آمین، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، آمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، آمین، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، آمین، دلوں کو رشک کعبہ بنا، آمین، سینے کو گلزار مدینہ بنا، آمین، ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں، آمین، دولت عشق نبی دل کے سینے میں رہے، آمین، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے، آمین، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔